پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، بجلی 6 روپے یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ وزیراعظم کچھ دیر بعد قوم سے خطاب میں اہم اعلان کریں گے۔ وزیراعظم معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات میں کابینہ ارکان سمیت 336 بزنس ٹائکونز موجود ہوں گے۔ وزیراعظم بزنس ٹائکونز کو پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد میں لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیراعظم قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ وزیراعظم کا خطاب 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو بجلی کی قیمتوں پر وزیراعظم کے اعلان کا انتظار۔ کہا، اصولی طور پر بجلی کا بل اوسط لاگت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قیمت میں کم از کم اتنی کمی کی جائے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ وزیراعظم کے اعلان کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ نہر ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے لے کر جاتی ہے، نالے کو نیچے سے اوپر نکالا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بتائیں کہ اس نہر کو بند کر کے اس نہر کو پانی دیا جائے گا۔ رہنما پی 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 پنجاب چودھری منظور کا مریم نواز سے سوال۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب کے دنوں میں ہوگا۔ سیلاب ہوتا ہی کتنے دنوں کے لیے ہے؟ چولستان کی بنجر زمین کو زرخیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پر سندھ اور پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ پیپلز پارٹی چھوٹے کسان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا پر تجارتی بم مار دیا۔ امریکی اقدامات سے پاکستان بھی متاثر۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر ملکی گاڑیوں پر 25% ٹیرف لگائیں گے۔ تمام درآمدات پر 10% ٹیکس لگایا جائے گا۔ پاکستان پر 29% ٹیرف نافذ۔ ٹرمپ کا لکھنا تھا کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کر رہا ہے۔ بھارت پر 26%، چین پر 34% ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ یورپ 20%، جاپان 24%، برطانیہ پر 10% نافذ، اسرائیل 17%، بنگلہ دیش پر 37% ٹیرف عائد ہوگا۔ ترکی، سعودی عرب، قطر اور افغانستان پر 10% ٹیرف نافذ کیا گیا۔ کینیڈا اور میکسیکو 10% بنیادی ٹیرف سے مستثنی قرار۔ نئے ٹیرف کا نفاذ 9 اپریل سے ہوگا۔ عالمی برادری نے امریکہ کی طرف سے ٹیرف نافذ کرنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد جوابی ٹیرف غیر ضروری ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، ناجائز ٹیرف کی سب سے بڑی قیمت امریکی ادا کریں گے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا، ہم اپنی کمپنیز اور کارکنان کی حفاظت کریں گے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے رد عمل میں کہا، تجارتی جنگ نہیں، تعاون کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ جرمن کیمیکل انڈسٹری نے ٹیرف سے متعلق امریکی فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر تجارت کا کہنا ہے، ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم کہتی ہیں، یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا، یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب برازیل کی پارلیمنٹ نے ٹرمپ ٹیرف سے نمٹنے کے لیے قانون کی منظوری دے دی۔ انتخاب کے 2 ماہ بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت گرنے لگی۔ گیلپ کے مطابق ٹرمپ کی امریکیوں میں مقبولیت 47% سے گھٹ کر 43% ہو گئی ہے۔ ٹیرف کی دھمکیوں، خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کرنے اور گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش نے امریکیوں کو مایوس کیا۔ 38% لوگ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں سے مطمئن ہیں۔ معیشت اور دیگر امور پر بھی حمایت کم ہو رہی ہے۔ صدر زرداری کرونا میں مبتلا، آئسولیٹ کر دیا گیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے تصدیق کر دی۔ مختلف ٹیسٹس کے بعد صدر مملکت کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو کو فون۔ صدر مملکت کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی جلد شفا یابی کی دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا صدر مملکت سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، صدر زرداری جلد صحت یاب ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی تمام سرکاری میٹنگز منسوخ۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے میں پرائیویٹ لیبارٹریز، کلینکس اور اسپتالوں کی فیسوں سے متعلق درخواست پر گزشتہ سماعت کا مختصر آرڈر جاری کر دیا۔ متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کے لیے صوبائی حکومت اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ایکٹ میں ترمیم کا عمل تیز کرنے کا حکم، 1 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کی واپسی شروع۔ تورخم بارڈر سے 27 افغانی اپنے ملک منتقل۔ فیز 2 میں اب تک 153 افغان باشندے اپنے ملک بھجوائے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 4,77,434 افغان باشندے اپنے ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ افغانیوں کی رضاکارانہ طور پر روانگی کا سلسلہ بھی جاری نہیں ہوا۔
عید الفطر پر خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر 3 دن میں 95,000 سے زائد سیاح شمالی علاقہ جات پہنچ گئے۔ سب سے زیادہ 42,000 سیاحوں نے ناران کی سیر کی، 28,000 سیاح گلیات، 16,000 نے عید کمراج میں گزاری۔ گرم چشمہ اور کیلاش ویلی دیکھنے کے لیے 8,400 سیاح پہنچ گئے۔